Assalamu alaikum students. Welcome to International Relations Theory and Practice. Today is the 25th lecture. تو آج یہ جو ہمارا 25واں لیکچر ہے اس کو ہم ایک اور آئیڈیا کے ساتھ شروع کریں گے. یہ آئیڈیا جو ہے آج کل کے زمانے میں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی کمپلیکسٹیز کو دیکھتے ہوئے ایک بہت اہم ٹاپک ہے. اینڈ اس کی جو ٹاپک کی پیچیدگیاں ہیں وہ بھی خاصی ہیں. لائک اینی ادر ٹاپک وین وی لوک ایٹ اٹ انٹیلیجنٹلی. So without further ado, let me introduce you to the topic that we are going to begin talking about today. یہ basically topic جو ہے یہ ہے regarding the relevance of international law. کہ بین الاقوامی سطح پر international relations جو ہے وہ ضروری کیوں ہے. اب سب سے پہلا ہم اس لحاظ میں جب ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی اور اس کے اندر انٹرنیشنل لا کی، تو سب سے پہلی ہم جو بات کریں گے لائک وی آلویز ڈو وی بگن بائی ٹرائنگ ٹو آسک اے ویری سمپل کوشچن. سیدھا سادہ ہمارا جو آج کا سوال ہے وہ ہے کہ جی انٹرنیشنل لا چیز کیا ہے؟ کیا چیز ہے جس کو بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لا کے نام سے لیبل کیا جاتا ہے، ڈیفائن کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. سو ناؤ لیٹ us proceed and let us now try to consider this idea of international law. Let us see کہ اس کے ایمبٹ میں، اس کے اسکوپ کے اندر کیا کیا چیزیں، مختلف چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں. International laws are rules relating to the functioning of individuals, institutions and states in the international arena. اب انٹرنیشنل جب ہم لا کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس میں کون سے ایکٹرز ملوث ہیں، کون کون سے مختلف قسم کے لوگ، ادارے اور ممالک جو ہیں وہ اس کی ڈیورسٹرکشن میں آتے ہیں. سو پہلی بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ لاگو ہوتا ہے انڈیویجولز پر، یہ لاگو ہوتا ہے اداروں پر، اور یہ لاگو ہوتا ہے اسٹیٹس پر. اسٹیٹس اگر اب آپ دیکھیں تو اسٹیٹس کے اندر ہی جو ہیں وہ ادارے ہوتے ہیں، اور اسٹیٹس کے اندر ہی جو انسان ہوتے ہیں، سٹیزنز ہوتے ہیں، وہ اسٹیٹس کے اندر ہوتے ہیں. سو بیسکلی ایک اسٹیٹ کا اگر کوئی ادارہ ہے یا ایک اسٹیٹ کا کوئی انڈیویجول ہے اور وہ کوئی چیز کرتا ہے تو اس کی امداد کرنے کے لیے بھی انٹرنیشنل لا موجود ہے، اور اس کے بیہیویئر کو کرٹیل کرنے کے لیے، ان چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے بھی ایک انٹرنیشنل لا کا جو ہے نظام بن رہا ہے. اب بن اس لیے رہا ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے انٹرنیشنل لا کا، دس از ان فلکس. انٹرنیشنل سچویشنز کچھ ایسی کریٹ ہو رہی ہیں ایز ہیومینٹی از پروگریسنگ، ایز ٹیکنالوجیکل انوویشن از کمنگ ان، ایز جیو اسٹریٹجک ایشوز آر چینجنگ، کہ نئے نئے حالات، نئی نئی سچویشنز جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر ٹریڈ کے پیٹرنز بدل رہے ہیں، آپس میں نئی کنٹریز جو ہیں وہ انٹریکٹ کر رہی ہیں. بہت سے ممالک جو ہیں وہ 40-50 سالوں میں کریٹ ہوئے ہیں. سو ان کے انٹریکشنز باقی ممالک کے ساتھ جو ہیں وہ انٹرنیشنل لا کی سطح پر نئے چیلنجز پوز کر رہے ہیں. سو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم ریئلائز کر سکتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل لا جو ہے وہ اٹس گاٹ اے بگ اینڈ ایمبیشس ایجنڈا. And it is an agenda which is still being finalized. It's ongoing and concurrent. شاید وہ کبھی بھی finalize نہیں ہوگا because these types of changes in ground realities will keep happening. یہ انسانی فطرت ہے change. اور بین الاقوامی سطح پر بین الاقوامی انٹریکشنز کی فطرت بھی یہی چینج ہے، کانسٹنٹ تبدیلی ہے. حالات بدل رہے ہیں، جس طرح لوگ کام کرتے ہیں وہ طریقے بدل رہے ہیں، نئے نئے قسم کے انداز کے انٹریکشنز ہو رہے ہیں. سو اس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لا جو ہے وہ بھی ایکولی فلوئڈ ہے. اٹ ہیز ٹو بی فلیکسیبل، اڈیپٹیبل، چینج ٹو the changing circumstances and change according to the new requirements brought about by this interaction between states, individuals and organizations.
International law has various ingredients, including general principles of law and justice, which are equally suited to regulating the conduct of individuals, organizations in a state and states themselves. اب بیسکلی بین الاقوامی سطح پر جب ہم انٹرنیشنل لا کی بات کر رہے ہیں تو وی ہیو ٹو ریئلائز کہ انٹرنیشنل لا میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا کہا ہے کہ جی اس میں فلیکسیبلٹی ہونی لازمی ہے, بیکاز انٹرنیشنل لا ہیز ٹو ہیو an interaction with these various types of individuals, various types of states, various types of organizations within states. So in doing that, ان جو نئی سچویشنز کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے انٹرنیشنل لا کو, اس کو فلیکسیبل اپروچ رکھنی پڑتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹرنیشنل لا میں ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جی انٹرنیشنل لا بیسکلی اس کے اندر کچھ ایک کو گائیڈنگ فلسفہ تو ہونا پڑتا ہے نا. آئی مین انٹرنیشنل لاز کیوں بنتے ہیں, واٹ ڈو دے ٹرائی ٹو ڈو, بیسکلی واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو از ٹرائنگ ٹو مینٹین a semblance of law and a semblance of justice across the world. Huge challenge. I mean, we cannot say کہ یہ تو ایک چھوٹی معمولی سی بات ہے جی. I mean, آپ خود دیکھ لیں, کوئی آپ کسی ولیج کے نظام کو دیکھ لیں, آپ کسی شہر کے نظام کو دیکھ لیں, وہاں پہ عدالتوں میں آپ دیکھ لیں کیسے کیسے پریشرز ہیں. I mean, how they need to balance this idea of the various cases that come to them and the various cases which don't come to them. That is also a challenge for the justice system. اگر آپ access to justice کی بات کریں تو بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں کے جسٹس کے نظام ایسے ہیں کہ وہاں کے جو عام لوگ ہیں ان کی تو رسائی نہیں ہے عدالتی سسٹم میں. سو بیسکلی یہ ایک لارجر ایشو ہے, فلسافیکل ایشو ہے کہ جسٹس کیسے مل رہا ہے, کس کو مل رہا ہے, اور جسٹس کی آؤٹ کم جو ہے از دیٹ جسٹ. سو اسی طرح کا جو پرنسپل ہے بیسکلی یہ انٹرنیشنل سچویشنز میں جا کر اور بھی زیادہ چیلنجنگ ہے. اگر ایک دیہات میں, ایک شہر میں, ایک ملک میں جسٹس حاصل کرنا مشکل ہے تو یو کین امیجن کہ بین الاقوامی سطح پر جسٹس حاصل کرنا کتنا مشکل ہے. So, I mean, while talking about, the accomplishments, we have to be a bit cynical also. And we have to, یہ scholars جو ہیں, یہ ہمارا ایک آپ لگژری سمجھ لیں, انٹلیکچوئل لگژری ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہوں تو ہم کسی ادارے کے لیے تو ہم کام نہیں کر رہے ہیں, ہم نے کسی کو ڈیفینڈ تو نہیں کرنا ہے, ہم تو نیوٹرلی جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, ہم ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. سو یہی انٹلیکچوئل فریڈم ہوتا ہے, اینڈ دس از واٹ میکس ایکیڈیمکس ایکسائٹنگ. بیسکلی اگر آپ یہ اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ یا ایز اے اسکالر اس چیز کو دیکھیں, جو جنرل حالات ہیں کسی بھی ملک میں, اور پھر آبویسلی ہم ملک سے باہر نکل کر یہ بین الاقوامی سطح پر بات کر رہے ہیں, تو ہم اس چیز کا ہمیں اعتراف کرنے میں کوئی ہمیں جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ جی ہاں واقعی بین الاقوامی سطح پر لا اینڈ آرڈر اینڈ جسٹس جو ہے اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انٹرنیشنل لاز بنتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک بڑا چیلنجنگ جو ہے یہ ایشو ہے, ہم اس کا بھی اعتراف کرتے ہیں, اور ہمیں یہ بھی کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ جی اس طرح کے بین الاقوامی سطح پر لا اینڈ جسٹس کو حاصل کرنے کی جو کوشش ہے اس میں ابھی بہت کمزوریاں ہیں, بہت. اگر آپ بین الاقوامی سطح پر ایک جائزہ کوئک پروزل کریں تو یو ول نوٹس گلیئرنگ ڈیفیکلٹیز, گلیئرنگ پرابلمس ود دس آئیڈیا آف انٹرنیشنل لا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی مین وی ہیو ٹو نو واٹ انٹرنیشنل لا ٹرائز ٹو ڈو. سو ان دیٹ ریگارڈ وی ہیو سیڈ 2 or 3 things so far. One, we have said کہ انٹرنیشنل لاز جو ہیں ان کو فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے, ان کو بہت سے مختلف ایکٹرز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے, جس میں انڈیویجول شامل ہے, جس میں ادارہ شامل ہے, جس میں ایک اسٹیٹ خود شامل ہے. اور یہ ساری چیزوں کو بیسکلی مینج کرنے کے لیے جو گائیڈنگ فلسفہ ہے بین الاقوامی لا کا, قانون کا,
وہ ہے کہ جی لا اینڈ جسٹس جو ہے اس کو پریویل کرنا چاہیے, جسٹس ہونا چاہیے دنیا میں. سو ناؤ آئی مین وی کین, آئی ایم شیور دیٹ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جسٹس کا جو کانسیپٹ ہے یہ اس میں کیا ڈفیکلٹیز ہیں, کیا کانٹرڈکشنز ہیں, کیا پرابلمس ہیں, اینڈ وی ول ٹرائی اینڈ لک ایٹ دیز ٹائپس آف ایشوز. سو یہ تو تھوڑا سا تعارف ہو گیا ہے انٹرنیشنل لاء کا. اب ہم بات کو ذرا ہسٹوریکل نظریے سے دیکھیں گے, لائک وی ٹرائی ٹو ڈو کہ ایک جو پرابلم ہے اس کو کرنٹ اس کی ڈیفینیشن کو ہم دیکھتے ہیں, پھر ہم ذرا تھوڑا سا پاسٹ میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے اور یہ جو مسئلے کا ایک سپوزڈ حل ہے یہ کہاں سے نکلا. سو اس کے لیے اب ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ایوولوشن کو دیکھیں کہ کیسے انٹرنیشنل لاء جو ہے وہ اگر ہم دنیا کی سیاست کو, دنیا کے سیاسی نظام کو دیکھیں تو یہ پہلے کون لوگ تھے جنہوں نے یہ نیڈ فیل کی کہ جی انٹرنیشنل لاء ہونا چاہیے, اور اس نیڈ کو پھر ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے تجاویز دیں, اور آہستہ آہستہ پھر انٹرنیشنل لاء کا کانسیپٹ جو ہے وہ دنیا میں سامنے آنا شروع ہوا. سو ناؤ لیٹ us turn our attention to this idea and see کہ انٹرنیشنل لاء جو ہے وہ ایوالو کیسے کرنا شروع ہوا. اینڈ آلسو اس بات کا ہم اعتراف تو کر چکے ہیں آلریڈی ہی کہ یہ جو ایوولوشن کا آئیڈیا ہے یہ رک نہیں گیا, ابھی پرفیکٹ اسٹیٹ نہیں ہو گئی انٹرنیشنل لاء کی. اٹ از ناٹ addressing all the problems in the world. It has not addressed all the injustices in the world. There is clearly a lot for international law to try and do. But it is an evolving concept, and it has been a concept which has been around for quite a while. So now let's see کہ کب سے یہ بات international law کی شروع ہوئی. Formulation of international law can be traced back to the 3rd and 4th millenniums BC. اب ملینیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اٹ مینز 1000 years. سو اب آپ یہ ریئلائز کر لیں کہ 1000 years کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, بی سی کا مطلب ہے بیفور کرائسٹ, ٹھیک ہے. اینڈ جو کیلنڈر ہم یوز کر رہے ہیں, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی اٹس 2005, تو دیٹ مینس کہ 2005 years have passed since the crucifixion of Jesus Christ. So when we talk about BC, if we say a millennium before Christ, it means 1000 years before that. So that means 1000 سال وہ ہو گئے, پھر crucifixion ہوئی, اور 2000 سال یہ ہو گئے ہیں کیونکہ ہم 2005 میں رہ رہے ہیں. So that means 3000 years. So basically when we talk about the beginning of international law, and scholars and other people who have by accident, by research discovered the mention of international law, اور انہوں نے دیکھا ہے کہ جی واقعی اتنے ٹائم پیریڈ سے یہ بات ہو رہی ہے, تو انہوں نے ذکر کیا ہے جی 3rd millennia BC, 4th millennia BC. اب اس کا مطلب ہے کہ 3-4 ہزار سال وہ ہو گئے, اور اس میں آپ 2000 سال ایڈ کر دیں, کیونکہ اب ہم 2005 میں رہ رہے ہیں AD, آفٹر ڈیتھ. سو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے, اب اس میں یو کین امیجن کہ وی ٹاکنگ اباؤٹ 5000-6000 years. سو اتنے ٹائم پیریڈ سے بین الاقوامی سطح پر کوئی نہ کوئی شکل میں یہ آئیڈیا جو ہے یہ زندہ ہے کہ جی بیسکلی انٹرنیشنل لاء ہونا چاہیے, اور صرف یہ نہیں کہ ایک ملک کے حدود میں یا ایک امپائر کے حدود کے اندر جو ہے وہ جسٹس ہو. یہ جسٹس کا کانسیپٹ جو ہے یہ پوری دنیا میں لاگو ہونا چاہیے. سو یہ آئیڈیا آف جسٹس, سینس آف سیکورٹی, سینس آف لا, سینس آف آرڈر جو ہے یہ صرف ایک ہمیں خطے میں نظر نہیں آنا چاہیے, مگر جہاں پر انسان ہے وہاں پر انسانیت اور انسانیت کی مدد کرنے کے لیے قانون جو ہے اس کی پریولنس ہونی چاہیے. سو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں, اب ہم تو بڑے کنٹمپرری فریم ورک میں ہم اس کی باتیں کریں گے when we will mention the kinds of organizations, the kinds of efforts which have taken place. But at the same time, it is good to look back in history. Because history کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہسٹری کو سمجھ لیں اور سیکھ لیں وہی پروگریسو لوگ ہیں,
اپنی پاسٹ کی مسٹیکس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم ان کو ہی شاید دہراتے جائیں. سو اس لیے انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی بار بار ہسٹری کا جو ہے وہ ایگزامپل یوز کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہسٹری بہت ضروری ہے ان فیکٹ, in order to understand the complexities of current circumstances and in order to try and see what we can learn from history for the future. So essentially اب ہم نے انٹرنیشنل لا کی ایولیوشن کی جب بات کی ہے تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ بھئی in some form, in some semblance, this idea has been around for a while and a long while. کافی دیر سے یہ آئیڈیا ہے دنیا میں. Early rulers had made international rules to safeguard emissaries, initiation and cessation of hostilities, and arrangement of truces and maritime laws. اب بیسکلی جو ارلی رولرز تھے جن کی ہم بات کر رہے ہیں, جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر یہ ایفرٹس کیے, انٹرنیشنل لا کو سامنے لانے کی بات کی, اس کو پرپیچویٹ کرنے کی بات کی, تو انہوں نے کئی ایشوز پر ڈبیٹ تو نہیں بٹ انہوں نے کئی ایشوز کو بیسکلی ہائی لائٹ کیا. اس میں ایک ایشو جو تھا وہ تھا میریٹائم لاز کے بارے میں. میریٹائم کا مطلب ہے پانی میں جو نیویگیشن ہوتی ہے, سمندری جہاز وغیرہ جو ہوتے ہیں, ان زمانوں میں تو زیادہ ٹریڈ وغیرہ اکراس دا بارڈرز تو میریٹائم ذریعوں سے ہوتا تھا. سو بیسکلی میریٹائم کے جو لاز ہیں کہ کون سے ملک کے جہاز جو ہیں, سمندری جہاز جو ہیں, وہ کون سے علاقوں سے جا سکتے ہیں, ان کے اوپر حملہ جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا, اور اس طرح کے جو ایشوز تھے وہ سارے بیسکلی یہ بین الاقوامی سطح پر, کیونکہ تجارت جو اب سلک روٹ اگر آپ دیکھیں, جو سلک روٹ چین سے اسپائسز جاتے تھے, ان سلک جاتا ہے, ان وہاں سے پھر چیزیں آتی تھیں, تاجر آتے تھے, یورپ تک لنک جا رہا تھا چین سے, تو یہ جو روٹ تھا یہ بہت پرانا تھا. اینڈ دس واز آلدو پرائمریلی اے لینڈ روٹ, بٹ اس کے علاوہ بہت سے عرب جو تاجر تھے وہ سمندروں کو یوز کرتے تھے. مطلب کافی الیبریٹ سسٹم رہا ہے, پرٹیکولرلی آف دا بگ ایمپائرز آف ایجپٹ, آف روم. سو یہ انہوں نے رولرز, ارلی رولرز جو تھے, ان کے لیے دس واز اے سیریس کنسرن میریٹائم لاز ہونا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ جی ان کے جو ایمیسریز ہیں, جب بڑے ایمپائرز جو تھے ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں, یا اگر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی بات چیت چلانی ہوتی تھی تو ان کے ایمیسریز ہوتے تھے, ان کے میسنجرز ہوتے تھے, جس میں سے پھر ڈپلومسی کا آئیڈیا بعد میں نکلا. مگر اس وقت یہ تھا کہ جو خاص پیغام لے کر جاتے تھے لوگ, اگر ان کو ہی مار دیا جائے, ان کی بات ہی نہ سنی جائے, اگر وہی تھریٹنڈ فیل کریں, تو وہ تو پھر آپس میں رولرز کا جو تھا وہ رابطہ ہی نہیں رہ سکتا تھا. اس لیے بین الاقوامی سطح پر یہ ضرورت تھی کہ ایک ایمسری کو جو ہے وہ امیونٹی ملے, حفاظت ملے, چاہے وہ کسی دشمن ملک میں بھی جائے. سو وہاں سے یہ آئیڈیا نکلا ایمسریز کے بارے میں. اسی طرح پھر آئیڈیا نکلا کہ جی اگر بڑے ایمپائرز کی آپس میں ٹینشن ہے تو بیسکلی سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز جو ہیں, جو ٹروس معاہدے وغیرہ جو ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی گائیڈنگ پرنسپلز تو ہونے چاہیے. بین الاقوامی سطح پر یہ بات تو ہونی چاہیے کہ جی اگر آپ نے معاہدے پہ دستخط کر دی اور پھر ساتھ اپنی ان کو فوجوں کو بھیج دیا حملہ کرنے کے لیے, تو اس کو پھر فراؤن اپون کرنا چاہیے. پھر باقی جو دنیا میں جو پاورفل ممالک ہیں یا ایمپائرز ہیں, دے وڈ فراؤن اپون سم ون ہو بروک اے ٹروس. سو یہ پھر انٹرنیشنل سطح پر یہ کچھ کامن جو ہے نا پرنسپلز, طریقے یا لاز, مطلب یہ کافی روڈیمنٹری فارم میں تھے, بٹ آپ کو یہ نظر آئیں گے اے لانگ ٹائم اگو. سو ہم کیونکہ ایولیوشن کو دیکھ رہے ہیں, سو اٹ از امپورٹنٹ فار اس ٹو ریئلائز کہ جی یہ جو چیزیں ہیں یہ ابھی مطلب پچھلے 15-20 سالوں کی بات نہیں ہے, یہ ہزاروں سالوں سے یہ پرنسپلز جو ہیں, اور انٹرسٹ بیسڈ, مطلب پریکٹیکلی جو دنیا میں اسٹیٹس کو, ایمپائرس کو جو چیزیں کرنی پڑیں, اس کے لیے انہوں نے اس طرح کے قوانین کو بنانا ضروری سمجھا.
To aid governance, the Romans devised principles of just gentium or law of the people. اب رومنز نے یہ کیا, رومن امپائر جو تھا, اٹ واز ہیوج, آئی مین اٹ واز کراس کٹنگ اکراس مینی کنٹریز. اب جو انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں, کئی سے ممالک جو ہیں, دے کیم انڈر دا فولڈز آف دا رومن امپائر. اینڈ رومن جو امپائر تھا, ان کی جو آرمیز مختلف علاقوں میں جا کے ان کو کنکر کر کے رومن امپائر کی فولڈ میں لے آتی تھیں, تو دس ہیڈ اے ہیوج انفلوئنس, آئی مین ایکسٹینڈنگ ویل بیونڈ روم ان ماڈرن اٹلی. سو روم میں بھی ایک سویلائزیشن تھی. سویلائزیشن جو ہے اسی کو کہتے ہیں جہاں پر آرمی کے علاوہ اور بھی قسم کی سوسائٹی میں چیزیں نظر آئیں. سو ان کے جو گورننس کے سسٹمز تھے, سوشل سسٹمز تھے, کلچرل سسٹمز تھے, یہ بھی خاصے سوفسٹیکیٹڈ تھے. سو بیسکلی اس سطح پر انہوں نے, جو رومن سیاستدان تھے, پالیٹیشنز تھے, انہوں نے ایک کانسیپٹ بنایا کہ جی باقی تو ٹھیک ہے, ہم آپس میں امپائرز کے درمیان معاہدے کرنے کے لیے, ٹریڈ کرنے کے لیے میریٹائم لاز وغیرہ جو ہیں وہ لازمی ہیں, مگر ہماری تو اتنی براڈ ٹیریٹری ہے, اس میں اتنے مختلف قسم کے لوگ ہیں, belonging to different colors of skin, different national ریسز. اس وقت تو شاید وہ نیشن اسٹیٹس کا تو کانسیپٹ تھا ہی نہیں, بٹ مختلف قسم کے, کلیئرلی مختلف قسم کے لوگ تھے, رنگت ان کی مختلف تھی, زبان مختلف تھی, مذہب مختلف تھا. تو ان سارے ممالک کو جو ایک امپائر کے اندر آ رہے تھے, مختلف لوگ امپائر کے اندر آ رہے تھے, ان کو بھی گورننگ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لا کی ضرورت تھی. سو اب امپائر جو تھا, رومن امپائر, دیٹ واز بیسکلی رولنگ اوور ڈفرنٹ ٹائپس آف پیپل ناؤ ہو لیو ان ڈفرنٹ نیشنز. سو ان سب لوگوں کے لیے بھی ایک, اب یہ آپ اس چیز کو ذرا نوٹس کریں کہ یہاں پہ بات ہم کر رہے ہیں انٹرنیشنل لا کی, اینڈ یہ رومن ایگزامپل جو ہے یہ انٹرنیشنل لا اس لیے بن سکتا ہے بیکاز دیر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ این امپائر, اینڈ این امپائر بیسکلی مینس an empire which can hold its sway, its power over different countries. جو آج کل کے موجودہ ممالک ہیں وہ امپائر میں اس طرح کے بہت سے ممالک آ جاتے تھے. سو بیسکلی جب اگر رومنز نے بات کی کہ جی لوگوں کے لیے لا ہونا چاہیے, تو پھر یہ صرف ایک خطے کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی تھی, یہ بہت سے خطوں کے لوگوں کی بات ہو رہی تھی جن کے مختلف طور طریقے تھے, مختلف نظام تھے. تو ان سب کو گورن کرنے کے لیے جتنے بھی مختلف قسم کے لوگ تھے رومن امپائر میں, ایک کامن آئیڈیا, ایک کامن لا کا آئیڈیا آیا, اینڈ اس لیے دس ہیز اے ریلیونس فار دی آئیڈیا آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ پرٹیکولرلی دی آئیڈیا آف انٹرنیشنل لا. اینڈ کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر کوئی قانون ہوئے گا تو اٹ ول بی ایزیئر ٹو گورن پیپل, دے ول نو واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. For the wrong they will be punished, and basically people who feel that someone else is doing wrong with them, they will have recourse to justice, they can turn to the law. So this idea was meant to facilitate the governance of the Roman Empire. So iski zarurat ye thi. By the time the Roman Empire fell, application of these laws was widely accepted. اب ہسٹری میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب رومنز نے تو اپنی سہولت کے لیے, گورننس کو آسان کرنے کے لیے مختلف قسم کے لوگوں کو, مختلف علاقوں کے باشندوں کو ایک کامن لا آف دا پیپل دیا کہ جی آپ انسان ہیں, آپ کو یہ جو ہیں چیزیں آپ کر سکتے ہیں, یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نہیں کر سکتے. سو ان قوانین کو بیسکلی لا اینڈ آرڈر ٹائپ قوانین کو جب اتنے زیادہ مختلف علاقوں میں لگایا گیا جہاں پر رومن انفلوئنس تھی, تو پھر یہ ہوا کہ بائی دا ٹائم دا رومن امپائر فیل, empires we know, if we look at history, that empires come and go. I mean civilizations come and go. History is also very fluid. Rise ہوتی ہے, consolidation ہوتی ہے, decline ہوتی ہے, fall ہوتی ہے. You can name multiple empires that have come and gone this way. I mean, you can look at the Greeks, you can look at the Egyptians, you can look at the Ottomans, you can look at the Mughals, you can look at the Romans. بہت سے مختلف
empires رہ چکے ہیں. Austro-Hungarian empire رہ چکا ہے if you want to look at this past century. So basically یہ جو آئیڈیا ہے, اب ہم اس کو انٹرنیشنل لا کے سینس میں ہم اس آئیڈیا کو ریفائن کریں گے تھوڑا سا. وہ آئیڈیا یہ ہے کہ جی جب رومن امپائر جتنے مختلف قسم کے لوگوں کے اوپر یہ لا آف دا پیپل لاگو کر گیا, تو جب امپائر ٹوٹ گیا تو پھر یہ ہوا کہ بہت سے مختلف لوگ جو تھے ان کی کامن انڈرسٹینڈنگ جو تھی اس میں یہ بات جو تھی وہ اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ ہاں جی ایک جو ہے لا اینڈ آرڈر, رائٹ اینڈ رانگ جو ہے وہ یہی ہے. اور کامن انڈرسٹینڈنگ تھی ان لوگوں کی, کیونکہ روم نے وہ لا بنائے تھے اور روم ان سب کے اوپر جو تھا حاوی تھا. روم ٹوٹ گیا تو پھر نتیجتاً یہ ہوا کہ فریگمنٹیشن ہوگی رومن امپائر کی. تھوڑا سا حصہ کسی اور امپائر نے لے لیا, کئی لوگوں نے کہا کہ ہم اب آزاد رہنا پسند کریں گے, کئی جو اور لوگ ہیں ان کو ایک اور لوگوں نے کانکر کر لیا. وی ناٹ گیٹنگ انٹو دی اسپیسیفکس اس وقت کیونکہ ہمارا فوکس ایک اور چیز پہ ہے. اور بیسکلی آئیڈیا یہ تھا کہ پھر نتیجتاً جو اتنے مختلف قسم کے لوگ تھے اور اتنے مختلف قسم کے ایریاز بن گئے کیونکہ رومن امپائر ٹوٹ گیا تھا, ان سب ایریاز میں ایک قسم کی کامن انڈرسٹینڈنگ تھی کیونکہ they shared the history of the Roman Empire, so all of them had similar ideas concerning what is right and what is wrong. And now that has obvious importance for the idea of international law. کیونکہ انٹرنیشنل لا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں مختلف قسم کے لوگ, ان سب کے لیے جو لا ہے وہ ایک جیسا ہو, سب کو یہ پتا ہو کہ جی بیسکلی یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. اب جس طرح آپ ہیومن رائٹس کو لے لیں, ہیومن رائٹس کے جو لاز ہیں کہ جی فریڈم ہونا چاہیے, فیئر ویجز ہونی چاہیے, چائلڈ لیبر نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو اس طرح کے قوانین ہیں یہ دنیا میں لاگو ہیں, بہت سے ممالک نے ان کے اوپر دستخط کی ہوئی ہے. سو یہ ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے. سو اس طرح کی جو کامن انڈرسٹینڈنگ کے پرنسپلز ہیں ان کو بائی اینڈ لارج آہستہ آہستہ رومن امپائر کی وجہ سے مختلف لوگوں نے ماننا شروع کیا. یورپین اسٹیٹس آلسو contributed to international laws at a later stage in history. اب یورپین اسٹیٹس نے بھی contribute کیا to this idea of international law. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو کلونیل اسٹیٹس تھیں بائی اینڈ لارج وہ یورپین تھیں. اگر ہم نے جو کلونیلزم کی بات کی ہے کہ مختلف یورپین اسٹیٹس نے کالونیز بنا لی ان افریقہ اینڈ ان ایشیا اینڈ ان ساؤتھ امریکہ, تو یہ بہت سے ممالک جو تھے یہ یورپین ممالک تھے کیونکہ آل آف اے سڈن ان کا 15, 16, 17 سینچری میں یک ان کی ترقی ہوئی اینڈ دے ور ایبل ٹو یوز their power to dominate other places and extract resources from them. So basically اس کی وجہ سے اب وہ بھی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی رولز, کوئی نہ کوئی پرنسپلز انہیں بنانے پڑے. اینڈ بیسکلی پھر یہ ہوا کہ بہت سے جو ممالک تھے جن کو کالونائز کیا گیا تھا ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی جو ہے وہ سملر ہوگی. اگر آپ آج کل کی دنیا کو دیکھیں مثال کے طور پہ, تو جہاں پر انگریز رہ چکا ہے اس اگر آپ نظام کو دیکھیں تو اس کا جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے, بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے, اس میں آپ کو سملیرٹی نظر آئے گی. اینڈ آپ اگر انڈیا اور پاکستان کی مثال لیں تو لاٹ آف گورننس سسٹمز have some level of similarity. I mean, if you look at, let's say, how irrigation departments are set up. So you will see, this kind of a bureaucratic setup, جس میں, civil service کی امپورٹنس ہے, جس طرح ان کے دفاتر پھر کام کرتے ہیں اس میں آپ کو سملیرٹی نظر آئے گی. آپ اگر کینیا چلے جائیں آپ کو اس طرح کی سملیرٹی نظر آئے گی. سو بیسکلی یہ آئیڈیا ہے کہ جہاں پر ایک ملک حکمران رہا ہے, چاہے وہ مختلف علاقوں پر اس نے حکمرانی کی ہے, مگر وہاں پر اس نے اپنا نظام لگایا ہے. سو وہ نظام جب لاگو ہوا, آبویسلی اٹ چینجڈ. ہسٹری میں پھر ان ممالک کو آزادی مل گئی, ان کے اپنے لیڈر آئے, انہوں نے اپنی مرضی کی, تو لاز میں تبدیلی تو آئی, بٹ سملیرٹی جو ہے وہ بھی رہ گئی. سو اگر ہم اس کو بین الاقوامی سطح پر اگر ہم لاز کی شکل میں اس بات کو دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یورپین پاورز نے بھی ایک آئیڈیا, ایک پرنسپل کہ جی قوانین ہونے چاہیے,
اور قوانین کا جو آئیڈیا لاگو انہوں نے کیا مختلف ممالک میں, تو انہوں نے بھی پھر کنٹریبیوٹ کیا بیسکلی ٹو دس آئیڈیا آف انٹرنیشنل لا. اگر آپ اس میں سے ایکسپلوئٹیو ایلیمنٹس کو ہٹا دیں تو دین یو سی کہ سملیرٹی ہے وہاں پر. اینڈ یہ صرف ولایت کی بات نہیں ہے, اس میں فرانس بھی شامل ہے, اس میں بیلجیم بھی شامل ہے, اس میں اسپین بھی شامل ہے. یہ ممالک جو تھے یہ اپنی کالونیز میں کوئی نہ کوئی سسٹم تو بناتے تھے جس کے تحت کام ہوتا تھا. سو اس سسٹم کو بنانے میں پھر لاز جو تھے ایڈمنسٹریشن کے, چاہے وہ لاز ہوں, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے لاز ہوں, ان میں خامیاں بھی تھیں, خرابیاں بھی تھیں, وہ چینج بھی ہوئے, بٹ کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے وہ یورپین کنٹریبیوشن انٹرنیشنل لا کے لحاظ سے نظر آتی ہے دنیا میں. بائی دا 14th century scholars were writing about international law as well. اب 14ویں صدی میں یہ ہمیں نظر آتا ہے, یہ جو ریسنٹ 14ویں صدی گزری ہے, یعنی کہ آج سے let's say 600 years ago, little over 600 years ago, we actually see تب کی تو کتابیں وغیرہ بھی جو ہیں وہ موجود ہیں, اینڈ اس میں واقعی نظر آتا ہے کہ مختلف جو بین الاقوامی سطح پر جو اسکالرز تھے, تھنکرز تھے, رائٹرز تھے, انہوں نے بھی بات کرنی شروع کر دی تھی انٹرنیشنل لا کے بارے میں, سوچنا شروع کر دیا تھا, اس کی تحقیق کرنی شروع کر دی تھی, اس کی تنقید کرنی شروع کر دی تھی. سو یہ باتیں جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں. اینڈ باقی اب جو آج کل کے ریسرچرز ہیں جو اس طرح کے ایشوز پر کام کرتے ہیں, تو دے کین ٹریس بیک ویری ایزیلی 14th century میں لاٹس آف ڈفرنٹ بکس ریٹن آن ڈفرنٹ ٹاپکس کنسرننگ انٹرنیشنل لا. Hugo Grotius, for example, produced a momentous work on laws concerning war and peace, emphasizing the independent nature of law. یہ ہوگو گروٹیس جو تھے یہ ایک اسکالر تھے, پرانے اسکالر ہیں, جس طرح ہم مثال دے رہے ہیں کہ جی 14ویں صدی سے بات قوانین کی بین الاقوامی سطح پر ہو رہی ہے, تو آپ اس کو انٹرنیٹ پہ جا کے ان کا آپ نام لیں, آپ کو کئی آج کل کے جو ریسرچرز جو تحقیق کر رہے ہیں اور وہ پرانے اسکالرس کی تھنکنگ کو دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے بہت سے لوگوں نے تبصرہ کیا ہوا ان کے کام کے اوپر. تو یہ ہیوگو جو تھے, یہ ہیوگو کا فوکس تھا بائی اینڈ لارج آن دا ایشو آف وار اینڈ پیس. اینڈ وار اینڈ پیس میں انہوں نے کام تو کیا, قوانین اور قوانین کے پیچھے جو فلسفے ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچا, مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ ایک جو مزے کی ان کے کام میں چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے یہ فوکس کیا کہ جی قانون جو ہے, قانون کسی اسٹیٹ کے نیچے سبسروینٹ نہیں ہوگا. قانون جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈیا ہے. قانون کی تلاش جو ہے وہ ہر ملک کو, ٹھیک ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے اور قانون لاگو کرنے کی ہر ملک کوشش کرتا ہے, اس کو بینڈ اینڈ ٹرن کرتا ہے کہ اپنے مقاصد پورے ہو جائیں. جس طرح کلونیل اسٹیٹس تھیں, ان کے قوانین جو تھے وہ انہوں نے جب کالونیز پر لگائے تو وہ ایک نظام بنانا تو اس کا مقصد تھا, مگر اس نظام کے تحت وہ فائدہ بھی اٹھانا چاہتے تھے. تو اس لیے قوانین بھی جو تھے وہ اس مقصد کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ہوگو گروٹیس جو تھے, ان کے اگر آپ اوور آل کام کو جائزہ لیں تو اگین یو ریئلائز اینڈ اسکالرز ہیو ریئلائز دیٹ بیسکلی یہ جو کانسیپٹ تھا انڈیپینڈنس آف لا کا, یہ سب سے اہم ان کی ریئلائزیشن تھی. بیکاز ہی ریئلائز دیٹ یس لا is probably manipulated by different states because of their own interests and own purposes, but ultimately جو فلسفہ ہے قانون کا, جو مقصد ہے قانون کا, اس کو independently اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. And if we want to think about the implementation of a just system globally, then we need to think of law transcending the idea of the state. لا جو ہے وہ باؤنڈری کے اندر محدود نہیں رہ سکتا. لا جو ہے وہ باؤنڈری سے اوپر ہے, ایک فلسفہ ہے, ایک پرنسپل ہے. اینڈ جب تک یہ مختلف ممالک اس کا اعتراف نہیں کریں گے, اس بات میں یقین نہیں کریں گے, بین الاقوامی سطح پر لا جو ہے وہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہوئے گی
کہ وہ لا اینڈ کہ وہ انصاف اینڈ جسٹس جو ہے وہ سارے ممالک کے باشندوں کو ایک جیسا پرووائڈ کر سکے. سو یہ ایک امپورٹنٹ ریئلائزیشن تھی ریگارڈنگ دا انڈیپینڈنس آف لا. During the 18th century, three prominent schools of thought concerning international law were evident: the positivists, the naturalists, and the Grotians. اب بیسکلی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جی ود دا پاسنگ آف ٹائم 18ویں صدی کی اب ہم بات کر رہے ہیں, تب تک کافی سوچ جو تھی وہ انٹرنیشنل لا کی نظر آنی شروع ہو گئی تھی, بلکہ مختلف قسم کی شاخیں بھی جو تھیں سوچ کی وہ بھی نظر آنی شروع ہو گئی تھیں. ایک طرف جو تھے وہ پازیٹیوسٹ تھے, مثال کے طور پر جو گروٹینز ہیں ہم ان کی بھی بات کر چکے ہیں, ان کا آپ کو نام سے ہی اشارہ ہو رہا ہوگا کہ جی گروٹینز جو تھے بیسکلی وہ ہیوگو گروٹیس کی تھنکنگ کو آگے لے کر آ گئے تھے. سو بیسکلی یہ جو ہے اب آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا کہ بین الاقوامی سطح پر قانون جو ہے وہ 18ویں صدی تک کافی پیچیدہ سچویشن ہو گئی تھی. تو یہ پازیٹیوسٹ تھے, گروٹینز تھے اور نیچرلسٹ تھے. یہ مختلف جو شاخیں ہیں سوچ کی یہ نظر آنی دنیا میں شروع ہو گئی تھیں بائی دس ٹائم. سو بیسکلی ناؤ وی سی بائی دا 18th century کہ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ خاصا اہم ہو گیا تھا, خاصی اس کے اوپر سوچ تھی. یہ بھی نہیں کہ سوچ تھی مگر مختلف آئیڈیاز تھے, مختلف اسکولز آف تھاٹ بن گئے تھے. سو ناؤ وی ول جسٹ ٹاک اباؤٹ دیز ڈفرنٹ اسکولز آف تھاٹ فار اے بٹ. The naturalists believed in upholding morality through laws. اب جو نیچرلسٹ تھے یہ پہلی شاخ تھی انٹرنیشنل لا میں. یہ بیسکلی بلیو کرتے تھے اپ ہولڈنگ مورالٹی تھرو لا, یعنی کہ مورالٹی کا جو آئیڈیا ہے مورلس, انسانی مورلس جو ہیں جو بیسکلی واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ, مطلب انسان اچھائی کی طرف جائے یا برائی کی طرف جائے. تو یہ جو نوشنز تھے مورالٹی کے یہ نیچرلسٹ ان کے اوپر زیادہ زور دیتے تھے. نیچرلسٹ فیلٹ کہ جی لا جو ہے, قانون جو ہے وہ انسان کی فطرت کو اسے فالو کرنا چاہیے, اور انسان کی فطرت میں جو اچھائی اور برائی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے لا کو. یہ لا کا اصل مقصد ہے. سو نیچرلسٹ کا فوکس جو تھا وہ مورالٹی پر تھا, اینڈ دے ور کنسرنڈ ود میکنگ لاز دیٹ ریفلیکٹڈ مورل پرنسپلز. The positivists focused on practicalities and the consensual nature of laws. اب جو positivists تھے, positivists کا ایک اور نظریہ تھا قانون کے بارے میں. ان کا نظریہ یہ تھا کہ جی قانون جو ہے اس کو بیسکلی موجودہ حال کو دیکھ کر, موجودہ حال میں جو ایشوز ابھر رہے ہیں ان کو دیکھ کر قانون بنانا چاہیے. تو وہ پریکٹیکل آن گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ اسے زیادہ کنسرنڈ ہونا چاہیے بنسبتاً جو انسان کے جو ضمیر کے ایشوز ہیں اور اچھائی اور بھلائی کے جو ایشوز ہیں اس سے زیادہ اہم جو ہے وہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو مشکلات آ رہی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے قوانین بننے چاہیے. تو یہ پازیٹیوسٹ کا ایک پریکٹیکل ویو پوائنٹ تھا ریگارڈنگ لا. اینڈ دے آلسو ایمفسائز دا کنسینشول نیچر آف کہ جی کنسینٹ جو ہے وہ بڑا لازمی ہے. اگر ایک قانون ایسا بن جائے کہ اس کو باقی ممالک جو ہیں اس کا اعتراف ہی نہ کریں تو اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بین الاقوامی سطح پر جتنے زیادہ ممالک ایک قانون کو کی حمایت جب تک نہیں کرتے اس میں جان نہیں آئے گی اس قانون میں. سو فار دا positivists the idea of consensus was very important. The Grotians combined both naturalist and positivist elements. تو اب جو گروٹینز جو تھے انہوں نے ایک بیلنس تلاش کرنے کی کوشش کی. Yes, they were originally inspired by the idea put forth by Hugo Grotius, and that idea was کہ بین الاقوامی سطح پر قانون جو ہے اس کو ایک باؤنڈری کے اندر کنفائن نہیں ہونا چاہیے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم قانون کا فائدہ ہی کیا جب تک وہ پریکٹیکل موجودہ حال کے ساتھ ڈیل نہ کرے.
اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ ہاں واقعی قانون جو ہے اس کا ایک مقصد, جو ڈیپر مقصد ہے, وہ انسان کے جو ضمیر میں جو ایشوز ہیں ان کو ایک فارملائز طریقے سے ایک لا کی شکل دینے کا ایک ذریعہ ہے انٹرنیشنل لا. سو what they did was they combined these two ways of thinking. Positivist کے نظریات اینڈ نیچرلسٹ کے نظریات کو انہوں نے ایک کمپرومائز ان دونوں نظریات کے درمیان کرنے کی کوشش کی, اینڈ they were helped by the original idea put forth by Hugo Grotius which claimed کہ بین الاقوامی سطح پر جب آپ قانون کی بات کر رہے ہیں تو وہ قانون جو ہے وہ اسٹیٹس کے اوپر لاگو ہوتا ہے, اسٹیٹس قانون کو لاگو نہیں کرتی. سو یہ ایک انٹرسٹنگ قسم کا آئیڈیا تھا گروٹینز. آپ اگین یو کین پک اپ اے بک کنسرننگ the history of law, or you can use the internet and read more about it. I just wanted to quickly introduce to you this idea کہ 18ویں صدی میں یہ مختلف شاخیں بن چکی تھیں انٹرنیشنل لا کی. In the past century, the League and the UN system and subsequently the International Court of Justice have made important contributions to international law. Other institutions like IMF or WTO influence laws concerning trade and economic laws. So بین الاقوامی سطح پہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے جو لیگ آف نیشنز بنی, which was a reaction to the First World War and the bloodshed and the trauma caused by the First World War, was an attempt to regulate the behavior of states and to try and ensure access to justice and peace, and to ensure peace and harmony in the world. Unfortunately, we see کہ World War I جو تھی اس کے بعد World War II ہوئی, and clearly the League of Nations failed in its ultimate mission, and the states that were a part of the League broke apart and got involved in the Second World War, which was also very horrific, and we saw the use of nuclear weapons for the first time in the world, and one hopes for the last time. And basically nuclear weapons کے بارے میں, اکنامک ایشوز کے بارے میں, ٹریڈ کے بارے میں, بین الاقوامی سطح پر پیس مینٹین کرنے کے بارے میں مختلف قسم کے لیگل فریم ورکس جو ہیں are being put forth by the UN. UN کے علاوہ اور بھی ادارے ہیں جو اسپیسیفکلی اکنامک ایشوز پر اینڈ ٹریڈ ریلیٹڈ ایشوز پر کام کر رہے ہیں, اینڈ مانیٹری ایشوز پر کام کر رہے ہیں کہ مانیٹری پالیسیز کیا ہونی چاہیے مختلف ممالک کی. اینڈ اس میں آپ کو IMF کے نام سے ایک ادارہ نظر آئے گا, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. ورلڈ بینک ایک اور ادارہ ہے, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے نام سے ایک اور ادارہ ہے. سو یہ جو ادارے ہیں یہ زیادہ تر اکنامک جو مسائل ہیں ان کے بارے میں لاز جو ہیں وہ فارمولیٹ کرتے ہیں. ان اداروں کا بھی ویسے میں آپ کو ساتھ ساتھ آئی ول ٹرائی ٹو شو یو دا نیگیٹو سائڈ ایز ویل. اب اگر یہ جو ادارے ہیں ان کی خاصی تنقید کی جاتی ہے کہ یہ ادارے کام تو کر رہے ہیں مگر یہ پالیسیز کیسی بنا رہے ہیں کہ غربت جو ہے وہ دنیا میں ابھی تک ہے, کئی ممالک جو ہیں وہ غریب ہیں بنسبتاً باقی ممالک کے, تو پھر ان پالیسیز کی کیا افیکٹونیس ہے. سو ایک تنقید یہ ہے. پھر بین الاقوامی سطح پر جو بین الاقوامی ادارہ ہے UN کا, اس کو بھی اسی طرح انفیشنسی کے لحاظ سے بلیم کیا جاتا ہے کہ بین الاقوامی ادارہ تو ہے جس میں سارے ممالک ہیں مگر دنیا میں جنگیں بھی ہیں, دنیا میں زیادتی بھی ہے, تو یہ بین الاقوامی ادارہ پھر کیا کر رہا ہے. بٹ ہم اس طرح کی بحث میں ہم کمپلیٹلی ملوث نہیں ہونا چاہتے, بیکاز وی ہیو اے مور سوفسٹیکیٹڈ انڈرسٹینڈنگ. ہم مطلب ایک تنگ نظری سے ہم صرف ایک چیز کو دیکھ کر اس کو جو ہے کرٹیسائز نہیں کر سکتے, کیونکہ وی سی دی ادر سائڈ آف دا پکچر, ناٹ اونلی ون ادر سائڈ آف دا پکچر بٹ مینی ادر سائڈز آف دا پکچر. سو دیٹ از واٹ این انٹیلیجنٹ اسیسمنٹ از. اگر سب سے the easiest thing is to try and blame someone or to blame something, but true understanding comes when we see the factors and the reasons behind it. We see the complexity of a picture instead of just becoming critical.
وہ خالی پھر تنقید جو ہے وہ اس سے انسان خود ہی بٹر ہوتا ہے. سو ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں اور اگر ہم اسکالرز بننا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر اپنے نظریات کو زیادہ گہرا کرنا پڑے گا. سو اس کے لیے یہ ہے کہ جو سرسری قسم کی جو تنقید ہے وچ از جسٹ بیسکلی trying to blame someone else, one tries to not do that. One tries to see the complexities behind these seeming inefficiencies. So now international relations enabled us to try and do this. So ہم نے بین الاقوامی سطح پر جو مختلف ادارے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیا ہے. اب آئیں میں آپ کو ایک اور سب تھیم کی طرف لے کر چلتا ہوں. ڈفرینٹ ٹائپس آف انٹرنیشنل لا جو ہیں وہ ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں ابھی بھی. آپ اگر 18ویں صدی کو دیکھیں اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے 3 شاخوں کی بات کی تھی. پازیٹیوسٹ ہیں, نیچرلسٹ ہیں, گروٹینز ہیں. اب اس کے علاوہ اب یہ جو مختلف شاخیں ہیں اسی طرح کے مختلف خیالات, اسکولز آف تھاٹس جو ہیں وہ ہمیں آج کل کے موجودہ دور میں بھی نظر آتے ہیں. So now let us try and see کہ different جو schools of thought ہیں and subsequently different types of international laws ہیں وہ کیا ہیں. Private and public laws. Private law concerns individuals, whereas public law concerns the behavior of organizations and even states. اب یہ جو مختلف schools of thought ہیں اس کے اندر بھی آپ کو بٹوارے نظر آئیں گے. بٹوارے شاید نہیں بلکہ اسپیشلائزیشنز نظر آئیں گے. اب انٹرنیشنل لا تو ایک بہت بڑی چیز ہے, اس کے اندر مختلف قسم کے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے مختلف ایکٹرز کی بات کی تھی. تو مختلف ایکٹرز ہیں, مختلف ایشوز ہیں which have to be dealt with within the ambit of international law. تو اس میں ایک جو بات ہے وہ تو ہے پرائیویٹ اینڈ پبلک لا کی. ایک قسم کی ڈفرینس جو ہمیں نظر آتی ہے وہ پرائیویٹ اینڈ پبلک لا کی نظر آتی ہے. Private laws concern individuals, public laws concern organizations, public laws concern states. So basically we realize that when we are talking about international laws, so individuals bhi jo hain they interact with other states. Organizations bhi jo hain from one state go and interact with organizations in another state. اگر یہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں ان کی آپ مثال لیں, ہیڈ کوارٹر ایک ملک میں ہے اور شاخیں 25 ممالک میں ہیں. سو دے ول انٹریکٹ ود ڈفرینٹ اسٹیٹس. پھر اسٹیٹس کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے, انٹریکشن ہوتا ہے ود ڈفرینٹ اسٹیٹس. سو اس لیے ایک قسم کی برانچنگ آف آپ سمجھ لیں, اسپیشلائزیشن سمجھ لیں, ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف لا جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے ٹورڈز انڈیویجولس ان انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ دا پرائیویٹ اسپیئر جس کو کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک اسپیئر ہے جس کے اندر ادارے شامل ہیں, جس کے اندر اسٹیٹس خود شامل ہیں. سو یہ آپ کو ایک قسم کی ڈفرینس بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ اسفیئرز نظر آئے گی. پروسیجرل اینڈ سبسٹینٹیو لاز. پروسیجرل لاز ڈیفائن ٹائپس آف permitted behavior, whereas substantial laws concern territorial rights of states. So آپ کو 2 قسم کے یہ لاز نظر آئیں گے. ایک سبسٹینٹیو لاز جو ہیں these deal with larger territorial concerns of states, and you realize کہ state جو ہے اس کے لیے territory is one of the most major concerns. اس کے علاوہ جو procedural laws ہیں وہ basically deal کرتے ہیں with smaller issues, with not issues that threaten the existence of a state, but procedural جو routine کے interactions ہوتے ہیں within states, within organizations and individuals across states, ان طرح کے laws کو guide کرنے کے لیے اور قسم کے principles ہیں. whereas جو جہاں پر sovereignty of a state threaten ہو جائے اس کے پھر اور قوانین ہیں, اس کے اور principles ہیں. وہاں پر for example war takes place and every state has the right to enter into a war. There are concerns internationally, concerns ہیں کہ کہاں پر
لا انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور کہاں پر ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی دفاع میں وار ڈکلیئر کر رہی ہے. اس کے اندر پھر ٹریٹمنٹ آف پرزنرز مثال کے طور پر اس کے لیے قوانین ہیں. سو آپ انٹرنیشنل لاز جو ہیں دے ڈیل ود گڈ اینڈ بیڈ تھنگس. Don't think that essentially international laws just deal with the positives of life. By and large, they also have to deal with very negative things and try to regulate negative things. So there is some semblance of order and justice. So essentially, یہ larger ایک issues آپ کو substantive issues نظر آئیں گے vis-a-vis the territorial integrity of states, and on the other hand, then you will see procedural laws. سو یہ بھی جس طرح ہم نے پبلک اینڈ پرائیویٹ اسفیئر کی بات کی ہے اسی طرح ہمیں اس طرح کی بھی ڈفرنس نظر آتی ہے. لاز آف وار اینڈ پیس, دیز آر لاز گورننگ بہیویئر آف اسٹیٹس ان اے اسٹیٹ آف وار اینڈ دوز مینٹ ٹو پریونٹ آؤٹ بریک آف وائلنس اینڈ پروموٹ پیس. یہ جو ہم نے پہلے مثال دی ہے اس کے لیے بھی ایک اسپیشل قسم کے لاز بھی ہیں. They are laws of war, for example. They are laws of peace. کہ کہاں تک جو ہے اگر ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے اوپر اگر حملہ کر دے تو وہ جو ہے وہ دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ڈسٹربنگ دا پیس. اینڈ کہاں تک ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی دفاع میں اپنے ممالک کے لوگوں کو باشندوں کو موبلائز کر سکتی ہے رائٹلی ان آرڈر ٹو ڈیفینڈ اٹس ٹیریٹوریل انٹرسٹ, ان آرڈر ٹو ڈیفینڈ اٹس اکنامک انٹرسٹ. سو اس کے بھی بہت سے قوانین ہیں. پھر میں نے آپ کو جس طرح پہلے مثال دی ہے پرزنرز کی, تو پرزنرز اب جو وار میں پرزن میں کوئی چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو سلوک کرنے کے لاز ہیں وہ بھی مخصوص ہیں. اینڈ اس کو ایک بلکہ ایک الگ کیٹیگری میں ہی آپ سمجھ سکتے ہیں. اینڈ یہ کیٹیگری جو ہے دس کنسرنز اسپیسیفکلی دی آئیڈیا آف پروموشن آف پیس اینڈ ویئر اینڈ وین اینڈ ہاؤ ٹو گو ٹو وار. Particular and general laws. General or universal laws are applicable to all sovereign states, whereas particular laws are defined by bilateral or regional agreements. جس طرح ہم نے بات پہلے کی تھی پبلک اینڈ پرائیویٹ اسفیئر کی, اس طرح ہی مطلب یہ جو دیکھیں مختلف قسم کی میں آپ کو کیٹیگریز دے رہا ہوں, اس میں کئی باتیں آپ کو اوور لیپنگ یا سملر لگیں گی اور کئی نئی باتیں نظر آئیں گی. اب اسی طرح کی ایک کیٹیگری جو ہے وہ بنی ہوئی ہے بٹوین دا پرٹیکولر اینڈ دا جنرل. اب اس میں جو ہے وہ ان قوانین کو ڈالا گیا ہے, ایک طرف ان قوانین کو ڈالا گیا ہے جو جنرل قوانین ہیں جو ساری اسٹیٹس پر لاگو ہیں. جس طرح کہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہاں اس کو ایکسیس ٹو جسٹس دینا چاہیے لوگوں کو, وہاں پر اکنامک لاز ہونے چاہیے, پیس اینڈ پراسپیرٹی ہونی چاہیے, ووٹنگ سسٹم ہونا چاہیے, گورننس کا نظام ہونا چاہیے. دس از اے جنرل لا. پرٹیکولر لاز ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے بائیلیٹرل, دو ممالک کے درمیان ٹریٹی, آپ کو نظر آئیں گے ریجنل, کئی ممالک کے درمیان ٹریٹی جو پوری دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ لاگو ہو. اب ای یو کے اپنے ہی قوانین ہیں جو ای یو کے اندر لاگو ہیں, سارک نے اپنے لیے قوانین بنائے ہیں. سو یہ جو ہیں دو ممالک اگر کوئی معاہدہ کرتے ہیں, انڈیا اور پاکستان معاہدہ کرتے ہیں, وہ پوری دنیا پہ لاگو نہیں ہے ضروری. دیٹ کین بی ریجن اسپیسیفک, دیٹ کین بی بائیلیٹرل. سو یہ بھی ایک آپ کو انٹرنیشنل لاز میں ڈفرنس نظر آئے گی. سو ہم نے اب بات جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھائی ہے, ہسٹری کو دیکھا ہے, ایوولوشن کو دیکھا ہے, مختلف قسم کے انٹرنیشنل لاز کو دیکھا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگ میرے ساتھ ان آئیڈیاز کو فالو کر رہے ہیں, ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں. میں انہی طرح کے آئیڈیاز کو لے کر آپ کے پاس نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوں گا. انٹل دین, خدا حافظ.